بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کی۔ تم عورتوں کے ہوتے ہوئے مردوں کے پاس جاتے ہو، بلکہ تم تو حد سے گزر چکے ہو۔ شیطان کی بات مان کر ان لوگوں نے رفتہ رفتہ اس برے کام کا آغاز کر دیا، اور بہت جلد یہ لوگ ہم جنس پرستی کے اس قدر عادی ہو گئے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنے لگے۔ پھر جب ہمارا حکم پہنچا تو ہم نے ان کی بستی کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا، اس بستی کو اٹھا کر بلندی سے زمین پر الٹا کر پٹخ دیا، پھر اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے۔ ہر پتھر خدا کی طرف سے نامزد کیا ہوا تھا اور اس پر نام لکھا ہوا تھا۔ دوستوں، ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ آپ ہمارے اس چینل اسلامیات قطر کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل جائے۔ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اردن، شام اور اسرائیل کے درمیان ایک علاقہ ہے جو انتہائی زرخیز اور متمدن تھا۔ اسی علاقے میں صدوم کے نام سے ایک مشہور شہر آباد تھا جس کی بستیاں نہایت سرسبز و شاداب تھیں، اور وہاں ہر طرح کے اناج، جو، پھل اور میوے بھی بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ شہر کی خوشحالی کی وجہ سے اکثر لوگ مہمان بن کر ان آبادیوں میں آ جایا کرتے تھے، جو کہ شہر کے لوگوں کو بہت ناگوار گزرتا تھا۔ شہر کے لوگ مہمانوں کی حد درجہ آمد سے کبھی کبھی بہت تنگ آ جاتے تھے۔ ان کی مہمان نوازی سے اکتاہٹ اور بیزاری کو دیکھتے ہوئے شیطان کو موقع مل گیا، اور اس نے ایک ایسا گھنونا کھیل کھیلا جس کی مثال ماضی میں کہیں نہیں ملتی۔ شیطان ایک انسان کی صورت میں نمودار ہوا اور ان لوگوں سے کہا کہ اگر تم لوگ مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو تو اس کی ایک صورت یہ ہے کہ جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ اپنی شہوت کی تسکین کرو، تب تو تم اس مہمان نوازی کے بوجھ سے جان چھڑا سکتے ہو، ورنہ اسی طرح خوار ہوتے رہو۔ شیطان کی بات مان کر ان لوگوں نے رفتہ رفتہ اس برے کام کا آغاز کر دیا، اور بہت جلد یہ لوگ ہم جنس پرستی کے اس قدر عادی ہو گئے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنے لگے۔ اس کے علاوہ بھی یہ قوم حد درجہ اخلاق سے گر گئی تھی کہ یہ مسافروں کو لوٹ لیتے تھے، سرے عام دھوکے بازی کرتے تھے۔ غرض یہ کہ سب برائیاں اس قوم میں پائی جانے لگی تھیں، لیکن ان سب میں سب سے گھٹیا کام ہم جنس پرستی تھا جس میں یہ قوم مبتلا تھی۔ کوئی بھی محفل اس کام کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی تھی۔ خاص کر مسافروں میں سے کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا تو یہ لوگ اسے اپنا شکار بنا لیتے تھے۔ قرآن کریم میں بھی ہے کہ تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کی۔ تم عورتوں کے ہوتے ہوئے مردوں کے پاس جاتے ہو، بلکہ تم تو حد سے گزر چکے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی یہ اصلاحی باتیں سن کر ان کی قوم نے انتہائی بے باکی اور بے حیائی کے ساتھ جو کچھ کہا وہ بھی قرآن کریم میں مذکور ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوط علیہ السلام کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر اس قوم کا یہی کہنا تھا کہ لوط علیہ السلام کو اپنی بستی سے نکال دو، لیکن حضرت لوط علیہ السلام نے دل جمعی کے ساتھ تبلیغ جاری رکھی، اور آپ کی محنت کی وجہ سے کافی لوگ ایمان بھی لے آئے، لیکن اکثریت ابھی بھی منکرین میں سے تھی۔ اور اس برائی میں حضرت لوط علیہ السلام کی پہلی بیوی وائلہ بھی مبتلا تھی۔ جب اس قوم کی سرکشی کی حد نہ رہی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجنے کا فیصلہ کر لیا، تو حضرت جبریل علیہ السلام چند فرشتوں کو لے کر پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملنے گئے۔ وہاں سے رخصت ہونے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ یہ سب فرشتے بے حد حسین اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر اور اپنی قوم کی بدکاری کا خیال کر کے حضرت لوط علیہ السلام فکر مند ہو گئے۔ وہاں پر موجود لوط علیہ السلام کی بیوی نے فرشتوں کی آمد کا سارا ماجرا لوط علیہ السلام کی قوم کو بتا دیا۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر میں قوم لوط کے مردوں نے لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور بدترین فعل کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔
حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت ہی دل جمعی کے ساتھ لوگوں کو سمجھانا اور اس گھنونے کام سے منع کرنا شروع کر دیا، مگر یہ باغی اور سرکش قوم اپنے کام سے باز نہ آئی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دروازہ بند کر لیا، مگر وہ لوگ آئے اور دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کی آنکھوں پر ضرب لگائی تو وہ لوگ اندھے ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ لوط تم ہمارے پاس جادوگر لے آئے ہو، اور دھمکیاں دینے لگے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام بھی دل میں فکر مند ہوئے کہ جب یہ مہمان چلے جائیں گے تو میری امت مجھے بہت ہی اذیت دے گی۔ فرشتے اب تک یہ منظر خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ جب ان باغیوں کی گستاخی اور حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی و بے بسی کی انتہا ہو گئی تو جبریل علیہ السلام گویا ہوئے کہ آپ گھبرائیے نہیں، میں آپ کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ اے لوط علیہ السلام، آپ اپنے اہل و عیال کو لیجئے اور یہاں سے دور چلے جائیے، اور یاد رکھیے پیچھے مڑ کر مت دیکھیے گا، اور دروازہ کھول دیجئے اور اپنی قوم کو آگے آنے دیجئے۔ اب ان ظالموں کی مہلت کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں، صرف صبح ہونے کی دیر ہے، اور صبح کے طلوع ہونے میں اب زیادہ وقت بھی باقی نہیں رہا۔ سورہ ہود میں مذکور قرآن مجید کے الفاظ ہیں جس کا ترجمہ ہے کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ بہت غمگین ہوئے، کیونکہ انہوں نے فرشتوں کو پہچانا نہ تھا۔ وہ سمجھے کہ وہ انسان ہیں اور اپنی قوم کی عادت سے واقف تھے۔ کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں حاضر ہیں، یعنی تم ان سے نکاح کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، اور اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ تو قوم لوط بولی، اے لوط، تم جانتے ہو کہ ہم کو تمہاری بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں ہے، اور تم خوب جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ اس موقع پر لوط علیہ السلام نے انتہائی گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں کہا، کاش مجھ میں تم سے تنہا مقابلہ کرنے کی طاقت ہوتی، کاش کوئی طاقتور اور مضبوط پناہ دینے والا ہوتا۔ یہ سنتے ہی فرشتوں نے اپنے آپ کو بے نقاب کر دیا اور کہنے لگے کہ لوط علیہ السلام، آپ ہماری فکر نہ کریں، ہم آپ کے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور آپ کی قوم ہم تک کبھی نہیں پہنچ پائے گی۔ آپ ایسا کریں کہ اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جائیں، اور آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ بے شک اس قوم پر تو عذاب پہنچ کر رہے گا جو ان کو پہنچنا ہے، بے شک ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے۔ پھر جب ہمارا حکم پہنچا تو ہم نے ان کی بستی کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا، اس بستی کو اٹھا کر بلندی سے زمین پر الٹا کر پٹخ دیا، پھر اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے۔ ہر پتھر خدا کی طرف سے نامزد کیا ہوا تھا اور اس پر نام لکھا ہوا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے حکم سے گھر والوں اور مومنین کو ہمراہ لے کر بستی سے باہر نکل گئے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام اس شہر کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو الٹ دیا۔ یہ آبادیاں زمین پر گر کر چکنا چور ہو کر بکھر گئیں۔ قوم لوط کے تمام لوگ مر گئے اور ان کی لاشیں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئی۔ عین اس وقت جب یہ شہر الٹ پلٹ رہا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جس کا نام وائلہ تھا، جو در حقیقت منافقین اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور وہ بھی وہیں ہلاک ہو گئی۔ قرآن مجید میں حق تعالیٰ سورہ اعراف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، مگر ان کی عورت جانے والوں میں سے ہوئی، اور ہم نے اس پر بھی پتھر برسا دیا۔ تو دیکھو اس کا کیسا انجام ہوا۔ جو پتھر اس قوم پر برسائے گئے وہ پتھر کے ٹکڑے تھے، اور ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا۔ مفسرین قرآن کہتے ہیں اس عورت کی لاش آج بھی ان پتھروں میں اللہ تعالیٰ نے آنے والی امتوں کے لیے عبرت کے لیے محفوظ کر کے چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کی آیت 35 میں اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی تباہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ قوم لوط پر عذاب نازل کیا گیا،
مگر ان کے تباہ شدہ شہر کو آنے والے انسانوں کے لیے عبرت کے طور پر باقی رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے عقل والوں کے لیے کچھ واضح نشانیاں باقی چھوڑ دی ہیں۔ قرآن کریم کی وضاحت کے باوجود قوم لوط کے تباہ شدہ شہر کے بارے میں آج تک انسان کسی نتیجے تک نہیں پہنچ پایا تھا، مگر حال ہی میں امریکی ماہرین ارضیات و آثار قدیمہ نے 10 سال کی تحقیق و جستجو کے بعد یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ قوم لوط کے تباہ ہونے والے شہر کو دریافت کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ امریکی تحقیقاتی مشن کے سربراہ اسٹیفن کوہن کا کہنا ہے کہ ان کی تحقیقات کا نتیجہ سامنے آیا تو وہ خود بھی حیران رہ گئے۔ سدوم شہر میں زندگی یکدم ختم ہو گئی تھی، اور غور کیا جائے تو یہی 1400 برس پہلے قرآن کریم میں بھی بتایا گیا تھا کہ جب اس شہر کے رہنے والے اپنی عیش اور عشرت اور سرکشیوں میں حد سے گزر گئے تو ایک رات کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل علیہ السلام نے اس پوری بستی کو الٹا کر رکھ دیا اور یہاں پر یکدم زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ امریکی ٹیم نے اس شہر کے 2 حصوں کی نشاندہی کی ہے، جبکہ آج سے 14 صدیاں قبل قرآن کریم نے بھی اس کے 2 ہی حصے کی نشاندہی کی ہے۔ وہ تمام نشانیاں پوری ہو گئی ہیں جو 1400 برس قبل قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا تھا، بعض روایات کے مطابق پتھر کا بنا دیا گیا، اور اس کا بت ابھی تک بحیرہ مردار کے پاس موجود ہے۔ اس واقعے سے کچھ نکات ضرور واضح ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ اللہ کے عذاب کا ضرور حقدار بنے گا، اور کسی کی نیکی دوسرے کے کام نہیں آ سکتی ہے۔ یہاں تک کہ انبیاء بھی اللہ کے فیصلے کے سامنے بے بس ہیں، وہ اللہ کے احکامات کو تسلیم کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی تسلیم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر دم دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں اپنی اصلاح فرمانے کی توفیق بخشے، اور امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام اقسام کے افعال بد سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اس طرح کی مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل اسلامیات قطر کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔